زاور کی آواز میں پریشانی جھلک رہی تھی۔ پروین، اب جب کہ وہ اس معاملے میں کود پڑا ہے تو مشکل میں پڑ جاؤ گی، جیسا کہ پہلے بھی ہو چکا تھا۔ اگر معاملہ صرف کسی ایسی بات کا ہوتا جو پروین کے منہ سے نکلی سمجھی جا رہی تھی تو زوار اسے دبا سکتا تھا اور سب کو سمجھا سکتا تھا کہ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، لیکن اچانک بلین سامنے آ گیا اور متبادل طب کے ماہرین کو چیلنج دے دیا۔ اس پر بھی سب بس نہیں کیا بلکہ یہ سب پروین کے نام پر کر دیا، اور یہاں تک کہ یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ وہ اس کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ اب جیتنا یا ہارنا اہم نہیں رہا تھا، کیونکہ بلین کے اقدام نے جدید اور متبادل طب حکیم کے ماہرین کے درمیان براہ راست تصادم کھڑا کر دیا تھا۔ اگر پروین بلین کے ساتھ نظر آتی تو گویا یہ بات مان لی جاتی کہ یہ سب کچھ واقعی اس نے کہا ہے۔ چاہے وہ مقابلہ جیت بھی جاتی، تب بھی متبادل طب کے ماہرین حمایت کھو بیٹھتی اور آئندہ امریکہ میں اس کے لیے حالات مشکل ہو جاتے، اور اگر وہ آگے بڑھ کر متبادل طب کے ماہرین سے معافی مانگتی تو لوگ کہتے کہ وہ ڈر گئی۔ یوں وہ جدید طب کے ماہرین کو ناراض کر بیٹھتی اور ملک میں رہنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ یہ کہنا نہیں تھا کہ وہ اپنی اینٹی کے پہچان کے ذریعے پیسہ نہیں کما سکتی تھی، مگر طب کے شعبے میں اسے وہ عزت نہ ملتی جو اس وقت اسے ملکی و بین الاقوامی سطح پر حاصل تھی۔ مزید یہ کہ اسمتھ کے خاندان کی بیٹی اور مہدی کی آئندہ کی ملکہ ہونے کے ناطے وہ اسمتھ اور مہدی دونوں خاندانوں کا ہلکا اور غیر سنجیدہ ظاہر کرتی تھی، یعنی نقصان ہی نقصان تھا۔ پروین نے ان لمحوں میں یہ سب سمجھ لیا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ جب زاور کچھ اور کہنے لگا تو اس نے اچانک کہا، فکر نہ کریں انکل زاور، مجھے معلوم ہے میں کیا کر رہی ہوں۔ زاور کے بے چین الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے۔ اب تک جتنا کچھ ہوا تھا اس کے بعد زاور اپنی بھانجی پر دل سے یقین کرتا تھا، جیسے بس یہ کہہ دینا ہی کافی تھا کہ مجھے معلوم ہے، اور واقعی وہ سب سنبھال لے گی۔ چند لمحے رکنے کے بعد وہ بولا، ٹھیک ہے، اگر تمہارے پاس حل ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ پروین نے ہلکی سی آواز نکالی اور فون کاٹنے ہی والی تھی کہ زاور نے کہا، ویسے کب وقت ملے گا تمہیں گھر آنے کا؟ تمہاری آنٹی اور دونوں کزنز تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی پروین نے پس منظر میں ابتسام کی آواز سنی، کون یاد کر رہا ہے اسے؟ بابا، فضول باتیں مت کریں۔ پاس ہی ملیسا نے نرمی سے کہا، پروین کب واپس آ رہی ہو؟ میں اس کے لیے لذیذ کھانا سے بھری میز تیار کروں گی۔ پروین نے پھر پوچھا، زرتاشا کہاں ہے؟ زاور نے جواب دیا، وہ لیب میں ہے۔ جب سے تم نے زیپ کارپوریشن کی کامنگ گولیوں کے لیے لیب استعمال کی ہے اور اس نے پرانے ضدی ڈاکٹر سے شرط جیت لی، سب نے اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ اب لیب میں سب اسی کی سنتے ہیں اور نئی دوائیں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اتنی مصروف ہے کہ گھر ہی نہیں آتی۔ یہ واقعی خوشی کی بات تھی کہ کسی کو اپنی دلچسپی کا کام مل جائے اور وہ اس کو پوری لگن سے کرے۔ زرتاشا کی سادہ مگر مطمئن زندگی کے بارے میں سوچ کر پروین کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اسے پاشا کے ساتھ رہتے دیکھ چکی تھی، اس کی شوخ مزاجی اور شوقیہ وڈکا پینے کی عادت کو بھی، جو اس کی معصوم شکل کی بالکل برعکس تھی۔ پروین نے کہا، بس جب تک وہ خوش ہے یہی کافی ہے۔ یہ سنتے ہی ملیسا نے فون چھین لیا اور کہا، پروین جب وقت ملے تو اسے رابطہ کرنا اور اسے دوسرے کاموں میں بھی حصہ لینے پر آمادہ کرنا۔ اصل بات یہ ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ وہ شادی بیاہ کے بارے میں سوچے۔ پروین چند لمحوں کے لیے دنگ رہ گئی۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ اتنی شائستہ عورت اپنی بیٹی کو زبردستی رشتوں کے لیے دباؤ ڈالے گی۔ اس نے کھانسی کی اور کہا، ٹھیک ہے۔ فون بند کرنے کے بعد اس نے پھر فون اٹھایا اور کچھ سوچنے کے بعد بیلن کو کال کی۔ وہ دونوں برسوں پہلے ایک مریض کی کنسلٹیشن میں اکٹھے شامل ہوئے تھے، اس لیے ان کے پاس ایک دوسرے کا نمبر تھا۔ بیلن نے فوراً کال اٹھائی، آنٹی، کیا آپ مجھے شکریہ ادا کرنے کے لیے فون کر رہی ہیں؟ میں تو کب سے متبادل طب والوں سے تنگ ہوں۔ یہ سب فراڈ ہیں، جسم میں توانائی کا عدم توازن بکواس ہے۔ ہم جدید ڈاکٹر ایسی باتوں کو نہیں مانیں گے۔ افسوس یہ ہے کہ آپ پچھلے الفاظ کا زیادہ اثر نہیں ہوا، اس لیے میں نے آپ کی مدد کی۔ اب ہم دونوں مل کر امریکہ میں متبادل طب کو الٹ پلٹ دیں گے۔ پروین، اس کی بات سن کے پروین کی آنکھیں ٹھنڈی پڑ گئیں۔ کس نے کہا کہ متبادل طب جدید طب سے کمتر ہے؟ بلین لمحہ بھر کو رکا، کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ متبادل طب جدید طب سے بہتر ہے؟ پروین نے نظریں جھکا لیں، میری بات کا غلط مطلب نکالنے کی ضرورت نہیں، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، بس تمہارا متبادل طب کو للکارنا بہت احمقانہ لگتا ہے۔
بلین نے طنزی انداز میں کہا، کیا مطلب؟ میں نے یہ سب آپ کے لیے کیا؟ شکریہ تو دور، آپ مجھے ہی برا کر رہی ہیں۔ اب سمجھ گیا ہوں، لگتا ہے آپ واپس آ کر ڈر گئی ہیں، ہے نا؟ دنیا کے بہترین جدید سرجن کو متبادل طب کے امریکی ماہرین سے ڈر لگ رہا ہے۔ کیا آپ کو ماڈرن میڈیسن والوں کو ناراض کرنے کا خوف نہیں؟ متبادل طب بس ایک کونے کا علم ہے، جبکہ جدید طب دنیا پر چھا چکی ہے۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں اچھی طرح سوچ لیں، اور ہاں، میں نے چند جدید ڈاکٹر سے رابطہ کر لیا ہے اور 2 دن بعد متبادل طب کے ساتھ مقابلے کا وقت طے کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ نہ آئیں تو ماڈرن میڈیسن کے ڈاکٹر جو آپ کو آسمان پہ بٹھاتے ہیں سخت مایوس ہوں گے، اور آپ کو پتہ بھیج رہا ہوں، آنا یا نہ آنا آپ کی مرضی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا اور پتہ بھیج دیا۔ پروین، وہ تو صرف سوال کرنے کے لیے کال کر رہی تھی، مگر بلین کو کس بات کا یہ گھمنڈ تھا کہ وہ یوں بات کرے؟ پروین کا چہرہ سخت ہو گیا، اس کے ہونٹوں سے ٹھنڈی ہنسی نکلی۔ اتنے میں فون پھر بجا۔ کال زرتاشا کی تھی۔ وہ محتاط لہجے میں بولی، پروین، کیا تم نے متبادل طب کو چیلنج کر دیا ہے؟ اس وقت پروین غصے میں تھی۔ اس نے فوراً کہا، یہ میں نے نہیں کیا، اور کوئی بیوقوف ہے جس نے ہی کہا ہے۔ زرتاشا کی جھجک فوراً ختم ہوئی اور بھڑک اٹھی، مجھے معلوم تھا یہ تم نہیں ہو سکتی۔ تمہاری دوائیں بنانے کی مہارت اتنی اعلیٰ ہے کہ تم متبادل طب کو کبھی حقیر نہیں سمجھ سکتی۔ یہ سب بلین یا جو بھی ہے اس کی سازش ہے۔ ضرور دماغ خراب ہے اس کا۔ فکر نہ کرو، ہم سب نے بات کر لی ہے۔ میں مقابلے میں حصہ لوں گی اور بیلن کو ہرا کر سب کو بتاؤں گی کہ زیب کارپوریشن کی کالمنگ پلز گولیاں تم نے بنائی ہیں، اور یہ کہ تم نے صرف جدید طب کے ماہر ہو بلکہ دوا سازی کی بھی ماہر ہو۔ پروین، اس کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ زرتاشا اپنی ہی بات پر تھوڑا شرما گئی تو مسکرا کر فوراً پوچھا، ویسے تم اس دن آؤ گی نا؟ پروین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یقیناً وہ وہاں ہوگی، ورنہ بیلن کو منہ توڑ جواب کیسے دیتی؟ پھر تو متبادل طب کی بیماریوں کے علاج اثرات ہمیشہ سست رہتے ہیں۔ اگر وہ موجود نہ ہوئی تو باقی ماہرین کے مہارت دیکھتے ہوئے امکان تھا کہ وہ بیلن سے ہار جائے۔ زرتاشا نے سکون کی سانس لی، ٹھیک ہے، فکر نہ کرو پروین، میں یہ مسئلہ تمہارے لیے ضرور سلجھاؤں گی۔ اگر میں ہار بھی گئی تو بھی کم از کم یہ ضرور کروں گی کہ متبادل طب والے تم سے نفرت نہ کریں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ میں یہ کر پاؤں گی۔ فون بند کرنے کی تھوڑی دیر بعد زرتاشا نے اچانک ایک آرٹیکل بھیجا۔ یہ آرٹیکل ایک ایسی ویب سائٹ پر تھا جہاں ملکی حکیم اور متبادل طب کے ماہرین ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے تھے۔ اس میں آنے والے شعراء کا غیر جانبدارانہ تجربہ پیش کیا گیا تھا جو متبادل طب اور جدید طب کے درمیان ہونے والا تھا۔ گزشتہ دنوں بیرون ملک بلین کی میڈیکل مہارت حیرت انگیز طور پر بڑھ گئی تھی۔ ابھی 2 دن پہلے ہی اس نے نہایت مشکل سرجری کی تھی جس کا پورا عمل ریکارڈ کیا گیا۔ اس کا ہاتھ اتنی مضبوطی اور پر اعتماد تھا کہ اینٹی کے برابر کہا جا رہا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ کچھ لوگ بیرون ملک پہلے ہی اس کا موازنہ اینٹی سے کرنے لگے تھے، اور یہ بحث شروع ہو گئی تھی کہ اصل نمبر 1 سرجن کون ہے۔ یقیناً عوامی سطح پر بھی ابھی تک اینٹی ہی کو سب سے اوپر مانا جاتا تھا۔ آخرکار بیلن ابھی بس پیچھے سے آ کر قریب پہنچ جاتا، لیکن یہ بات ملکی متبادل طب کے ماہرین کے لیے خطرہ کی گھنٹی تھی۔ یہ بیلن کوئی دکھاوے کا ماہر نہیں تھا، بلکہ واقعی چند چالاکیاں اور ہنر اس کے پاس موجود تھے۔ آرٹیکل میں اس کے علاج کیے گئے چند مریضوں اور بیماریوں کا بھی ذکر کیا گیا تھا۔ پروین نے صفحہ بند کیا تو اسے زرتاشا کا میسج ملا، پروین، کیا آپ کو لگتا ہے کہ متبادل طب کے ماہرین اسے شکست دے سکیں گے؟ ایسی مسابقت جس میں دونوں فریق مریضوں کو سامنے ہی علاج کریں، پہلے ہی متبادل طب کے ماہرین کے لیے نقصان دہ تھی۔ جدید طب والے طرح طرح کے آلات استعمال کر سکتے ہیں، لیکن حکیم اور متبادل طب والے صرف اپنی بصیرت پر انحصار کرتے تھے، اور سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ ان کا علاج کے اثرات سست رفتاری سے ظاہر ہوتے تھے، اس لیے فوری طور پر نتیجہ دکھائی نہ دیتا۔ بیلن بلا شبہ ایک سخت حریف تھا، اوپر سے اس نے جدید طب کے کئی بڑے ماہرین کو بھی ساتھ ملا لیا۔ پروین نے جواب دیا، کہنا مشکل ہے زرتاشا، اتنی صاف کوئی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ پروین مسکرا دی۔ اس نے فون رکھ دیا۔ دروازے پر کھڑے ملازم نے بتایا کہ اس کی کزن کیلیفورنیا سے آئی ہیں۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو نیچے سے لوئس کی آواز آئی، مس برہا، بہت دنوں بعد ملاقات ہوئی۔ سوہاگ کی ڈری سی آواز آئی، آپ گھر پر پھر کیوں ہیں؟ لوئس نے جواب دیا، میں تو طلال کے ساتھ گیم کھیلنے باہر جانے والا تھا، مگر پھر آپ کو دیکھ لیا۔ آؤ میں میزبان بن کر خوش آمدید کہوں۔ سوہا نے کہا، نہیں، مجھے اپنی کزن سے کچھ بات کرنی ہے، آپ باہر چلے جائیں۔ لوئس نے بڑے رعب سے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، میزبان ہونے کے ناطے مجھے آپ کا ساتھ دینا ہوگا۔
پروین مزید برداشت نہ کر سکی، وہ نیچے اتری اور سہا کی طرف دیکھ کر پوچھا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ سہا گھبرا کر آگے بڑھی، پروین، میں نے سنا ہے کہ آپ متبادل طب کے ماہرین کو چیلنج کرنے جا رہی ہیں۔ پروین کے ہونٹوں کے کنارے پھڑکے، تو تمہیں سب پتہ چل گیا ہے؟ سہا نے سر ہلایا۔ خبریں پورے کالج میں پھیل چکی ہیں، یونیورسٹی میں متبادل طب کے ڈپارٹمنٹ میں وہ سب بہت غصے میں ہیں اور جدید طب کے طلباء کے ساتھ ٹکراؤ ہونے لگا ہے۔ پروین، اسے یقین نہ آیا کہ بات اتنی جلدی اتنی بڑی شکل اختیار کر لے گی۔ سہا نے مزید کہا، اور ہاں، رپورٹرز بھی گیٹ پر بیٹھے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ یونیورسٹی میں باہر سے بلائی گئی پروفیسر ہیں۔ جب میں آ رہی تھی تو نیورو سرجری کے ڈین نے مجھے کہا کہ آپ کو بتا دوں کہ فی الحال یونیورسٹی نہ آئیں۔ پروین نے سر ہلایا، ٹھیک ہے، سمجھ گئی۔ سہا نے احتیاط سے پوچھا، پروین، آپ نے سب کیسے سلجھائیں گی؟ پروین نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، تم فکر نہ کرو۔ سہا نے سکون کا سانس لیا۔ ان کے برابر کھڑے لوئس نے حیرانی سے پوچھا کہ تم دونوں کیا باتیں کر رہی ہو؟ پروین، تم متبادل طب والوں کو کیوں چیلنج کر رہی ہو؟ پروین نے اس کی طرف دیکھا اور اچانک بھویں اٹھا دی۔ تمہارے خیال میں زیادہ شاندار کون ہے، جدید طب یا متبادل طب؟ لوئس نے جواب دیا، یہ تو اس پر منحصر ہے کہ کتنا پیسہ کون خرچ کرے۔ پروین، سہا بھی چونکی، لیکن علاج کی فیس کی بیماری پر منحصر نہیں ہے، لیکن علاج کی فیس تو بیماری پر منحصر ہوگی۔ لوئس کی گردن اکڑائی، ہی میرا مطلب ہے جس نے مجھے زیادہ پیسے دیے میں اسے زیادہ شاندار سمجھوں گا۔ پروین اور سہا دونوں دنگ رہ گئیں، پھر لوئس نے اپنی جیب پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، پروین، یہ پیسے واقعی میرے ہیں نا؟ پروین، اتنے دن گزرنے کے باوجود یہ ابھی تک پیسوں پر ہی پھنسا ہوا تھا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ لوئس اچانک اچھل پڑا، پروین کی کزن، تم کب واپس جا رہی ہو؟ جیسے ہی میں تمہیں رخصت کروں گا فوراً بینک جا کر کئی کارڈز بنواؤں گا۔ پروین نے تجسس سے پوچھا، اتنے کارڈز کیوں؟ لوئس ہنسا، تمہیں پتہ نہیں، سب انڈے ایک ہی ٹوکری میں نہیں رکھے جاتے۔ میں 20-25 کارڈ بنوا کر ہر ایک میں تھوڑے پیسے ڈالوں گا۔ اس طرح اگر جوئل نے ایک کارڈ ضبط بھی کر لیا تو باقی بچ جائیں گے اور وہ بھی آگے بڑھ گیا۔ اور ہاں، ابھی تک امیر بننے کی عادت نہیں پڑی۔ آج فیصلہ کیا ہے کہ بلیوں اور کتوں کے لیے دعوت رکھوں گا، انہیں سب سے مہنگا درآمد شدہ کھانا دوں گا، پھر انہیں پالتو جانوروں کی دکان پر لے جاؤں گا نہلانے کے لیے، اور پھر ان کے لیے گھر بھی خریدوں گا۔ جب پروین نے پریشان سہا اور لوئس کا رخصت کیا تو آخرکار اسے سکون ملا، مگر اچانک ویل چیئر پر بیٹھے ایان باہر آ گئے۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ ان کا ساتھ کارل بھی کھڑا تھا۔ پروین نے عجب سے پوچھا، انکل کارل، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کارل نے لاپرواہی سے کہا، میں رشتے کی بات کرنے آیا ہوں۔ اب بات پروین کی سمجھ میں آ گئی، واقعی یہ تو مناسب نہ تھا کہ تانیہ اور جوئل یوں ہی ساتھ رہیں بغیر کسی رشتے کے۔ اب جوئل کو تانیہ کی باقاعدہ حیثیت دینی چاہیے تھی۔ وہ یہ پوچھنے ہی والی تھی کہ شادی کی تاریخ طے ہوئی یا نہیں کہ ایان نے پوچھا، کیا تمہیں کسی مسئلے کا سامنا ہے؟ پروین رکی، وہ جواب دینے ہی والی تھی کہ کارل بولا، کیا کوئی اتنا اندھا ہے کہ تمہیں ستانے کی ہمت کرے؟ کیا چاہتی ہے کہ قاتلوں کا اتحاد اسے ختم کر دے؟ پروین، یہ مسئلہ حل کرنے کا طریقہ ہمیشہ اتنا سیدھا کیوں ہوتا ہے؟ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ ایان طنزیہ ہنسے، کیا تم سمجھتے ہو کہ اپنے ملک سے باہر بھی ایسے ہی آسانی سے قتل کر سکتے ہو؟ کیا تمہارے قافلے میں کوئی ہے جو امریکہ میں کسی کو چپکے سے ختم کر دے؟ کارل فون بولا، بلیک کیٹ کر سکتا ہے۔ پروین، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسے خود جا کر قتل کرے؟ ایان نے ہونٹ سکیڑے اور بیزاری سے کہا، چھی چھی، تم ہر وقت بلیک کیٹ کرتے رہتے ہو، کیا تمہیں خود شرم نہیں آتی؟ مگر کارل کو ذرا بھی شرمندگی نہ تھی۔ ہاں، حقیقت یہ ہے کہ تم صرف اس لیے جلے جا رہے ہو کہ بلیک کیٹ میرے پاس ہے، تمہارے ڈارک فورسز کا لیڈر تو اسپتال میں ہے، اس لیے اب تمہارے پاس کوئی بندہ باقی نہیں بچا۔ ایان، کارل مزید بولا، پہلے تم ڈارک فورسز پر بھروسہ کر کے مجھ سے ٹکر لیتے تھے، لیکن اب تمہارے پاس کوئنٹن بھی نہیں رہا، جبکہ میرے پاس ابھی بھی بلیک کیٹ ہے۔ ایان کا چہرہ اور بھی سیاہ پڑ گیا۔ یہ دیکھ کر کارل فوراً مسکرایا، بلیک کیٹ ہمارا سب سے اعلیٰ قاتل ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اگر کوئنٹن بھی تندرست ہو تب بھی وہ بلیک کیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایان کا غصہ بڑھتا دیکھ کر پروین خود کو نہ روک سکی اور بولی، انکل کارل، کس نے کہا اسمتھ فیملی کے پاس بلیک کیٹ نہیں ہے؟ اس کے الفاظ نے کارل کو حیران کر دیا۔
پروین تمہارا کیا مطلب ہے؟ پروین نے اپنی بھویں اٹھائیں۔ وہ بولنے ہی والی تھی کہ ایان نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسمتھ کے پاس کوئی ایسا بھی ہے جو بلیک کیٹ سے بھی زیادہ زبردست ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ تمہارے ادارے میں بلیک کیٹ ہے تو تم بار بار اس کا نام لیتے رہو گے۔ ہم یہاں بچوں کی شادی کی بات کر رہے ہیں اور تم بار بار بلیک کیٹ کرتے جا رہے ہو۔ اس سے زیادہ بورنگ کچھ ہو سکتا ہے؟ ایان کی بات نے کارل کو پل بھر کے لیے چپ کرا دیا، لیکن پھر وہ چونکا اور بولا، یہ ٹھیک نہیں ہے اسمتھ، میں اپنی بیٹی کو تمہارے بھتیجے کے ساتھ بیاہ رہا ہوں اور تمہیں تو مجھ سے منت حمایت کرنی چاہیے تھی، یہ کیوں کہ میں خود آ کر تم سے بات کروں؟ ایان نے طنزیہ انداز میں کہا، اگر تم مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے تو میں تانیہ سے جا کر خود بات کر لوں گا۔ یہ سنتے ہی کارل گھبرا گیا، نہیں نہیں، مجھ سے ہی بات کرو۔ تانیہ اور کارل نے ابھی حال ہی میں ایک دوسرے کو تسلیم کیا تھا اور ان کا رشتہ ابھی اتنا مضبوط نہیں تھا۔ کارل اسمتھ فیملی میں کسی سسر جیسا روب نہیں جما سکتا تھا، لیکن کارل یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی بیٹی خاموشی سے اسمتھ خاندان میں بیاہ دی جائے۔ اسی دوران تانیہ اور جوئل ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کمرے میں داخل ہوئے۔ دونوں کی آنکھوں میں محبت جھلک رہی تھی۔ تانیہ کی آنکھوں میں مسکراہٹ تیر رہی تھی اور جوئل کے لبوں پر بھی خوشی پہلے سے کہیں زیادہ نمایاں تھی۔ یہ منظر دیکھ کر پروین نے پوچھا، تم دونوں اتنے خوش کیوں لگ رہے ہو؟ اچھی خبر ہے کیا؟ تانیہ نے شرماتے ہوئے جوئل کو دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ جوئل ایان اور کارل کے قریب آیا، مسکرا کر بولا، ایان انکل، ابو، پروین، آپ سب یہاں ہیں۔ اچھا ہوا، مجھے آپ سب کو ایک اچھی خبر سنانی ہے۔ سب حیران رہے۔ کارل سب سے پہلے بولا، ابھی کیا کہا تم نے؟ جوئل نے ایک فائل نکال کے ان کے سامنے رکھی اور کہا، میں اور تانیہ نے آج نکاح کو رجسٹر کروا لیا ہے، اب سے ہم شوہر اور بیوی ہیں۔ یہ خبر سن کر پروین سکتے میں آ گئی۔ اس نے بے یقینی سے تانیہ کو دیکھا۔ کارل بھی ہکا بکا رہ گیا۔ تم دونوں کا یہ فیصلہ تھوڑا جلدی نہیں ہے؟ تانیہ نے نفی میں سر ہلایا، ہم نے پہلے ہی ایک دوسرے کو 5 سال ضائع کر دیے ہیں، ہم مزید 5 سال ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ سن کے کارل چپ ہو گیا۔ ایان خوشی سے اتنا متاثر ہوا کہ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے جوئل کا ہاتھ تھپ تھپایا، یہ بہت اچھا ہوا، بہت اچھا۔ جب سب خوشی میں ڈوبے ہوئے تھے، کارل نے آئیبرو چڑھاتے ہوئے کہا، لیکن شادی کی تقریب؟ تانیہ نے کہا، میری تو اصل میں شادی کرنے کی خواہش نہیں تھی کیونکہ ہم پہلے ہی ایک بچے کے والدین ہیں، لیکن جوئل نے اس بات پر راضی نہیں کیا، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک ہفتے بعد ایک سادہ تقریب کریں گے جس میں صرف اپنے عزیز اور دوستوں کو بلائیں گے۔ کارل نے نظر جھکا لی، اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ اف، کم از کم اتنا تو عقل مندی دکھائی تم نے لڑکے۔ جوئل مسکرایا، ابو، ایان انکل، مجھے شادی کر کے کچھ انتظامات آپ دونوں کے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ایان اور کارل اسٹڈی روم میں چلے گئے۔ تانیہ وہیں رکی اور پروین کی طرف مڑی، پروین، شادی کے لیے مجھے بھی تمہاری مدد چاہیے۔ پروین نے بھویں اٹھائی، کس بات کی؟ رات کا وقت مہندی مینشن سے باہر نکلا۔ اس کے جاتے ہی مسز مہندی نوکرانی کے سہارے چلتی ہوئی آئیں۔ انہوں نے سرد آہ بھری، یہ دیکھو، صرف ایک دن ہی نہیں ملا اور اب صبر نہیں ہو رہا اسے۔ نوکرانی نے کہا، محبت میں یہی ہوتا ہے، اور اوپر سے یہ خبر کہ اسمتھ خاندان داماد ڈھونڈ رہا ہے، مالک ضرور گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ مسز مہندی نے طنزیہ ہنکارا بھرا، مجھے تو ایسی کوئی خبر نہیں ملی کہ وہ داماد ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ایک اور خبر ضرور ملی ہے۔ کون سی خبر؟ جیسا میں نے سوچا تھا وہی نکلی۔ اسمتھ خاندان کی لڑکی تو بالکل دیہاتی نکلی، اس میں ہمت کیسے ہوئی کہ وہ الٹرنیٹیو میڈیسن کے حلقے کو چیلنج کرے؟ اپنی اوقات بھول گئی ہے؟ اگر وہ مہندی خاندان کی خاتون خانہ بنی تو ہر جگہ دشمنی مول لے گی۔ یہ سوچ کر ہی میں سر درد کرنے لگتا ہے۔ نوکرانی نے گھبرا کر پوچھا، اگر وہ ہار گئی تو کیا خاندان کے لیے مسئلہ بن جائے گا؟ مسز مہندی نے کہا، نہیں، لیکن میرے خیال میں یہ اس کے لیے سبق ہوگا۔ جب الٹرنیٹیو اور ماڈرن میڈیسن دونوں کے لوگ اس سے متنفر ہو جائیں گے تو اسمتھ خاندان خود اس کی حقیقت سمجھ لے گا، تب ہمارے لیے رشتہ بھیجنا آسان ہو جائے گا۔ نوکرانی حیران ہوئی، تو آپ اب بھی چاہتی ہیں کہ وہ ہمارے خاندان میں بہو بنے؟ مسز مہندی نے گہری سانس لی، تم دیکھ نہیں رہی سالس کی حالت؟ اگر میں نے اسے نہ مانا تو میرا بیٹا اور پوتے بھی ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ فی الحال مجھے یہ صورتحال بہتر لگ رہی ہے۔ باہر والے پہلے اس کی اکڑ توڑیں۔ جی بیبی جی۔ مسز مہندی نے حکم دیا، تیاری کرو، 2 دن بعد ہم اسمتھ خاندان میں شادی کا پیغام لے کر جائیں گے۔ اسمتھ مینشن میں
وہ دونوں نکاح نے رجسٹر کروا لیا۔ سالس کی حنانی بھری آواز شمائل کے فون سے سنائی دی۔ شمائل نے خوشی سے سر ہلایا۔ جی ہاں، اب میاں کی ماں اور شمائل نے خوشی سے سر ہلایا۔ جی ہاں، اب میاں کی ماما اور پاپا ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ رہیں گے۔ ڈیڈی، کیا آپ اور مما بھی نکاح کا سرٹیفکیٹ لیں گے؟ پروین صوفے پر بیٹھ کر میڈیکل کی کتاب پڑھ رہی تھی۔ یہ سن کر اس نے غیر ارادی طور پر فون کی طرف دیکھا۔ اگلے ہی لمحے سالس کی آواز آئی، اگر تمہاری مما راضی ہو جائیں تو میں تو کبھی بھی کر سکتا ہوں۔ پروین نے پلکیں جھپکائیں اور ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ شمائل اور حارث نے کچھ دیر مزید سالس سے باتیں کی۔ پھر سالس نے پوچھا، تمہاری مما کیا کر رہی ہیں؟ شمائل نے منہ بنایا، وہ کتاب پڑھ رہی ہیں۔ فون مما کو دو۔ شمائل نے فون پروین کو تھما دیا۔ پروین نے کتاب ایک طرف رکھی اور آرام سے صوفے پر ٹیک لگا کر بولی، کیا بات ہے؟ سالس ہلکا سا کھانسا، پہلے فون اسپیکر سے ہٹاؤ۔ پروین نے اپنی بھویں اٹھا کر شمائل اور حارث کی طرف دیکھا، جو دونوں تجسس سے گھور رہے تھے۔ یہ دونوں تو جیسے دو بڑے رکاوٹیں تھے۔ اس نے اسپیکر بند کر دیا۔ اب بولو۔ پروین، مجھے تمہاری یاد آ رہی ہے۔ پروین، یہ سنتے ہی اس نے لاشعوری طور پر بچوں کی طرف دیکھا، جانے کہ اس کے گال گرم ہو گئے تھے۔ جس نے ہاتھوں سے خود کو ہلکا سا ہوا دی اور پھر آہستہ سے کہا، پھر نیچے آؤ۔ پروین اس کی بات سن کر چونک گئی۔ وہ غیر ارادی طور پر کھڑی ہوئی، دروازہ کھولا اور نیچے چلی گئی۔ وہ ڈرائنگ روم سے نکل کر پارکنگ کی طرف بڑھ گئی۔ باہر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ابھی وہ ایک بڑے درخت کے نیچے پہنچی ہی تھی کہ اچانک کسی نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ ایک مانوس سا مردانہ لمس اس پر حاوی ہوا۔ پروین کچھ کہنے ہی والی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے لب خاموشی سے مکید ہوئے گئے۔ وہ کونا بہت اندھیرا تھا۔ ہلکی سی روشنی چھن کر آ رہی تھی، جس میں ایک سیاہ سوٹ پہنے ہوئے شخص کو دیکھا جا سکتا تھا، جو اپنے سے آدھی کھوپڑی چھوٹی عورت کو دیوار کے ساتھ دبا رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ عورت کے گال پر تھا اور دوسرا کمر کے لپٹا ہوا تھا۔ بظاہر یوں لگ رہا تھا اس نے اسے قید کر لیا ہے، لیکن حقیقت میں پروین ابھی بھی دیوار کے ساتھ کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ سالس نے یہ اس کے لیے کیا تھا تاکہ دیوار کی ٹھنڈک اسے محسوس نہ ہو۔ مرد کے بڑے ہاتھ آگ کی طرح گرم تھے۔ اس کی گرمی پروین کے ہلکے گرمیوں کے کپڑوں سے گزر کر کمر کی جب تک جا پہنچی تھی، جیسے اسے جلا رہی ہو۔ پروین نے لاشعور طور پر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر اس کے ہونٹ پہلے ہی سالس کے لبوں نے قید کر لیے تھے۔ مرد کے ہونٹ نرم اور ٹھنڈے تھے، جیسے جیلی۔ ان کے لمس نے پروین کو ساکت کر دیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے قریب ہی سالس کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھیں اندھیری، گہری اور جذبے سے بھری ہوئی تھیں۔ مدھم روشنی میں اس کی آنکھ کے کونے کا تل پہلے سے کہیں زیادہ پرکشش دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی تیکھی ناک اور بے عیب جلد، جسے اتنے قریب سے دیکھنے پر بھی کوئی نقص نہ ملتا نے پروین کو بالکل ہی بے بس کر دیا۔ نیو یارک کا آسمان ہمیشہ کی طرح مدھم اور سرمئی تھا، جیسے چاند بھی شرما کر بادلوں میں چھپ گیا ہو۔ دھڑ دھڑ دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ پروین کو لگا کہ وہ اس کی اپنی ہی ہیں، لیکن اچانک اسے احساس ہوا کہ یہ تو سالس کے دل کی دھڑکن ہے۔ وہ دھڑکن جیسے کوئی جادو رکھتی ہو، جس نے پروین کے ہاتھ رکوا دیے۔ مرد کی بھاری سانسیں اور قریب آ کر چھونے کا احساس پروین کے گالوں کو سرخ کر گیا۔ وہ انجانے میں ہونٹ بھینچ کر رہ گئی۔ پھر اسے ٹھنڈک کا لمس پیشانی پر محسوس ہوا۔ مرد نے اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے لگا دی تھی۔ لبوں کا لمس ختم ہو گیا تھا۔ اس کی بھاری آواز سنائی دی، پروین، مجھے تمہاری یاد آئی۔ پروین نے پلکیں جھپکائیں۔ وہ یہ الفاظ فون پر بھی سن چکی تھی، مگر اب جب یہ قریب سے سنے، اس کے کانوں میں پڑے، تو جیسے ایک باریک سی بجلی کی لہر کان سے دل تک اتر گئی۔ وہ بے اختیار نگل گئی۔ شاید اس کے رد عمل کو محسوس کرتے ہوئے مرد نے مدھم سی ہنسی ہنسی۔ پروین کے گال مزید سرخ ہو گئے۔ وہ پوچھنے ہی والی تھی کہ وہ کیوں ہنس رہا ہے کہ اچانک اس نے دوبارہ اس کے لبوں کو قید کر لیا، مگر اس بار کا بوسہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس بار وہ آہستگی سے اپنے ہونٹ ہٹا کر مزید گہرا بوسہ دینے لگا۔ اس کی ٹھنڈی سانسیں ونیلا کی خوشبو پروین کے حواس میں کھل گئیں، جیسے اس کی سانس ہی چرا لینا چاہتی ہوں۔ یہ بوسہ حاکمانہ اور مکمل طور پر مدہوش کرنے والا تھا، جیسے وہ اس کے وجود کی ایک حصہ پر قابض کر لینا چاہتا ہو۔ وہ آخر کار بوسہ ختم ہوا۔
پروین ہانپنے لگی۔ اس نے پہلی بار جانا کہ بوسہ لینا بھی اتنا توانائی مانگتا ہے، لیکن انہیں خبر نہ تھی کہ اوپر سے دو چہروں نے یہ منظر دیکھ لیا تھا۔ ایک کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ تھی اور دوسرے کے ہونٹوں پر دبی دبی ہنسی۔ 2 منٹ پہلے کارل غصے سے کہہ رہا تھا، میری بیٹی نے تمہارے بھتیجے سے یوں ہی شادی کر لی۔ ایان اپنی ویل چیئر پر پرسکون بیٹھا تھا۔ ہاں، ورنہ اور کیا کرتے؟ کارل کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ نہ کوئی رشتہ، نہ والدین سے اجازت، نہ کوئی رسم، بس یوں ہی جلد بازی میں شادی۔ وہ سینہ تھام کر بولا، کبھی سوچو میری جگہ اگر تم ہوتے تو کیا اپنی بیٹے کو یوں کسی مرد کے ساتھ جانے دیتے؟ ایان نے جواب دیا، نہیں۔ کارل فوراً بولا، دیکھا تو پھر؟ ایان نے تنزین کہا، میرا مطلب یہ ہے کہ سالس تو ہمیشہ اسمتھ مینشن میں مہمان کمرے میں ہی سوتا تھا۔ میری بیٹی کو اس کے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ تانیہ کی طرح نہیں ہے جو بچپن سے جویل کے ساتھ پلی بڑھی اور اس سے دل لگا بیٹھی۔ میری بیٹی کو کوئی یوں ہی نہیں چرا سکتا، اس لیے میں خود کو تمہاری جگہ رکھ ہی نہیں سکتا۔ کارل، ایان کے تکبر سے بھرے چہرے کا دل نے کارل کو اور بھڑکا دیا۔ اگر ایان معذور نہ ہوتا تو کارل کب کا اسے لڑ چکا ہوتا۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک دونوں کو نیچے سے کچھ آواز آئی۔ ایان نے ویل چیئر کھڑکی کے پاس لے جا کر نیچے دیکھا۔ نیچے کیا منظر تھا؟ سالس اس کی بیٹی کو سینے سے لگا کر بوسہ دے رہا تھا۔ ایان کا دل مچل گیا۔ اس نے سینہ پکڑ لیا۔ اس کے لیے یہ منظر ایسا تھا جیسے برسوں سے سنبھالا ہوا قیمتی خزانہ اچانک کسی خنزیر نے چرا لیا ہو۔ ہا ہا ہا! کارل ہنسی روک نہ سکا۔ اس نے ایان کی طرف اشارہ کر کے کہا، میرے خیال میں اسمتھ خاندان کے لیے یہ ڈبل خوشی ہے۔ کیوں نہ تم بھی اپنی بیٹی کی شادی جویل اور تانیہ کی شادی میں ساتھ کرا دو؟ دونوں سہیلیاں ہیں، انہیں اعتراض نہیں ہوگا۔ ایان، وہ طیش میں آ گیا۔ اس نے پیچھے دیکھا تو ایک بالٹی میں پانی بھرا تھا۔ وہ اسے اٹھا کر نیچے پھینکنے لگا مگر ہاتھ بیچ میں رک گیا۔ اگر پانی پروین پر گر گیا تو؟ یہ سوچتے ہی اس نے بالٹی واپس رکھ دی۔ وہ نیچے جا کر دونوں کو الگ کرنے ہی والا تھا کہ کارل نے سرگوشی کی، میری مان لو، ابھی کچھ مت کہنا۔ ایان نے لال آنکھوں سے اسے گھورا، کیونکہ یہ تمہاری بیٹی نہیں ہے، اس لیے تمہیں پرواہ نہیں نا؟ کارل نے ہنس کر کہا، یہی حال میرا بھی تھا جب تانیہ نے جویل سے شادی کی تھی۔ دل چاہ رہا تھا اس لڑکے کو مار ڈالوں۔ ایان نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، یہ تم امریکہ میں رہتے ہوئے اسمتھ خاندان کے کسی فرد کو مار سکتے ہو؟ کارل نے کہا، میرے پاس بلیک کیٹ ہے۔ خیر بات یہ ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تانیہ اور میں نے اب بھی رشتہ جوڑا ہے، لیکن تمہارا اور فرمین کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ سوچو، کیا اس نے کبھی تمہیں ابو کہا ہے؟ ایان خاموش ہو گیا۔ کارل بولا، پروین کی طبیعت بہت سرد بہر ہے، ایسے لوگ رشتے میں دیر سے کھلتے ہیں۔ اگر تم نے بھی مداخلت کر دی اور اس کے خفیہ بوسے کو توڑ دیا تو یہ تم دونوں کے درمیان مزید دوری لے آئے گی۔ ایان، اس نے سوچا تو کارل کی بات کچھ صحیح لگی۔ اس نے دانت پیسے اور ویل چیئر کو آگے پیچھے کیا۔ آخرکار کھڑکی سے دوبارہ جھانکا تو دیکھا وہ دونوں پھر بوسہ لے رہے تھے، اور اس بار تو اسے خنزیر کا ہاتھ بھی آگے بڑھنے لگا تھا۔